ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جی میرے بھائی، مصطفی صاحب کا آپ نے کلپ سنا ہے۔ وہ فرما رکھے ہیں کہ اس دور کے اندر جو جلسے جلوس بیانات کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ اس دور میں نہیں تھے، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دور میں تبلیغ تو تھی نا، اللہ کے نبی بھی تبلیغ کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تبلیغ کرتے تھے، تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ طیف کے بستی طیف میں تبلیغ کے لیے گئے، مختلف مقامات پر تبلیغ کے لیے گئے، کوئی صفحہ پر کھڑا ہو کر مکہ والوں کو تبلیغ کی۔ تو اگر دور حاضر کے نسبت سے ہم دیکھیں تو اس میں اگر تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر نکل آئے ہیں، مساجد کے اندر پروگرام ہوتا ہے، باہر کھلے میدانوں میں پروگرام ہوتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے، لیکن تبلیغ کا سلسلہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دوسری بات، جو عبادت ہوتی ہے، عبادت جس کا شرعی حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے، عبادت کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ نماز اس وقت بھی 5 تھی، آج بھی 5 ہیں۔ عیدیں اس وقت بھی 2 تھی، آج بھی 2 ہیں۔ جمعہ اس وقت بھی ہفتے بعد پڑھا جاتا تھا، آج بھی ہم 8 دن بعد جمعہ پڑھتے ہیں۔ جنازہ اس وقت بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اس وقت بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ اذان اس وقت بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ اقامت اس وقت بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کے اندر نئے کام شروع کرنا اور نئی رسومات بدعات کو دین میں شامل کر کے ان کو دین کا نام دینا، اصل بات یہ ہے۔ اب اگلا کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جو مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اب مصطفی صاحب فرما رکھے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کچھ ایک مجلس کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پڑھ رکھے تھے، بیان کر رکھے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رکھے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، ہم شکر ادا کر رکھے ہیں اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور آپ جیسا نبی اور رسول ہم میں مبعوث کیا، ہمیں آپ جیسا رسول عطا کیا، اس کے شکرانے میں ہم یہ کام کر رکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا واقعہ ہی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ قسم اٹھا کر کہو۔ صحابہ کرام نے قسم اٹھا کر کہا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل مجھے ابھی ابھی بتا کر گیا تھا تمہارے بیٹھنے کی وجہ، بیٹھنے کی ریزن۔ تو اس مجلس سے مصطفی صاحب نے میلاد کی دلیل کو نکالا ہے، میلاد کی دلیل کہ میلاد منانا جائز ہے، صحابہ نے بھی میلاد منایا تھا، لیکن آج طریقے کا کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ آج ہم اگر حضور کا میلاد کریں مسجد کے اندر بیٹھ کر تو اگر نئی چٹائیاں بچھا لیں کیا حرج ہے، لیٹیں لگا لیں کیا حرج ہے، اور آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیٹیں بھی آلریڈی مسجد میں لگی ہوتی ہیں، آج کل مسجدوں کے اندر قلیل بچھی ہوتے ہیں، نئی چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو باہر سے مہمان آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہے حدیث کی مسجد میں ہو، بریلویوں کی مسجد میں ہو، دیوبندیوں کی مسجد میں ہو، کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی شان بیان کریں، ان کی عظمت بیان کریں، ان کی ولادت بیان کریں، وفات بیان کریں، اللہ کے نبی کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بیان کریں، سننے والوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کریں، لیٹوں کا بھی اہتمام کریں، کوئی کسی کو اعتراض نہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ کیا وہ جو آپ نے دلیل دی ہے وہ دن 12 ربیع الاول کا تھا جس دن صحابہ کرام بیٹھے تھے؟ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ کیا وہ مجلس سے فارغ ہو کر
جتنے صحابہ بیٹھے تھے مدینے کی گلیوں میں وہ جلوس لے کر گئے تھے, مدینے کے بازاروں میں وہ پھر جلوس کی شکل میں نکلے تھے بعد, بازاروں کو جھنڈیوں سے لائٹوں سے سجایا تھا, کیا بازاروں کے اندر انہوں نے ڈانس کیے تھے, مجرے کیے تھے؟ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ بیت اللہ تو مکہ کے اندر ہے تو ہم مدینہ کے اندر بھی اس کا ایک ماڈل بنا لیں, کسی چوک میں, بازار میں, چوراہے میں, اور اس کا طواف کریں. یہ کام صحابہ کرام نے کیا تھا. معاذ اللہ سما معاذ اللہ جو آج خواتین کر رہی ہیں, صحابیات نے ایسا کیا تھا. آج تو 12 ربیع الاول والے دن خواتین سٹیجوں کے اوپر پیچھے 12 ربیع الاول کے بینر لگا کر, فلیکسیں لگا کر ڈانس کرتی, مدرے کرتی, ناچتی نظر آتی ہے. کیا یہ کام اس وقت ہوتے تھے؟ اور ملتان کے اندر تم لوگوں نے ایک بازاری عورت کو پکڑ کر کرائے کے اوپر لا کر اس کو حور بنا کر پیش کیا. کیا یہ حوروں کی گستاخی نہیں ہے, حوروں کی توہین نہیں ہے؟ جو اللہ نے جنت میں حوریں مومنوں کو دینی ہے, ان کی توہین نہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ پہلی نظر اگر عورت کے اوپر پڑ جائے تو اس کو معاف ہے, اگر اس کے بعد آپ کسی کو دیکھتے ہو تو بندہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے. تو وہاں پر جو ٹکٹ کی لگا کے اس حور کو دیکھ رہے تھے وہ مومن تھے, مسلمان تھے؟ بتاؤ. کیا اسی طرح کسی عورت کو میک اپ کر کے, بناؤ سنگار کر کے اسٹیج کے اوپر لا کے بٹھانا مردوں کے سامنے, یہ کہاں سے آیا؟ یہ جائز ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہے؟ تو بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا ابھی تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. یہ جو گل تم نے کھلائے ہیں, یہ بیج جو تم لوگوں نے بوئے ہیں, انشاءاللہ ان کا نقصان تمہیں ہی ہوگا, تم لوگوں کو ان کا نقصان ہوگا. ایک وقت آئے گا تم پچھتاؤ گے. ابھی علماء نے رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے, اہل سنت علماء نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہماری بدنامی ہے, یہ تو غلط کام ہو رکھے ہیں. ابھی آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ جو عورتیں ناچتی ڈانس کرتی نظر آتی ہیں, کیا یہ اہل حدیثوں کی ہیں, یہ دیوبندیوں کی ہیں, یہ کسی مومن مسلمانوں کی عورتیں ہیں؟ نہیں. ان سے پوچھو, انشاءاللہ تمہاری نظر آئے گی. وہ اپنی زبان سے بتائیں گی کہ ہم اہل سنت ہیں, بریلوی ہیں, حنفی ہیں, ہمارا تعلق فلاں گدی سے ہے, فلاں بابے کو ماننے والی ہیں, فلاں پیر کو ماننے والی ہیں. تو یہ دین کا تماشا نہ لگاؤ, دین کے اندر تماشا نہ بناؤ. اگر منانا ہی ہے اللہ کے نبی کی ولادت کا دن تو جس طرح اللہ کے نبی نے منایا اس طرح مناؤ. ہر پیر کو روزہ رکھو شکرانے کے طور پر, اس نیت سے روزہ رکھو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پیر کے دن ہمارے اندر اپنا نبی محبوس فرمایا, ہم اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ نماز پڑھنی نہیں, روزے رکھنے نہیں, مسجد کا منہ دیکھنا نہیں, ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا, سال بعد کبھی عید پڑھ لی, اور جب 12 ربیع الاول آیا تو سارے تماشے بازاروں کے اندر, بے حیائی بازاروں کے اندر, عیاشی بازاروں کے اندر, فحاشی بازاروں کے اندر, عرجانی بازاروں کے اندر. یہ دین ہے؟ یہ میرے نبی کی سیرت ہے؟ یہ صحابہ کے قول فعل ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو, کچھ تو خدا کا خوف کرو. اللہ ہدایت نصیب.